अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बिल आखिर 5 माह बाद अपोजिशन को लीडर मिल ही गया है। ये तकर्रुरी महज एक पार्लिमानी ओहदे की तकमील नहीं बल्कि एक ऐसे सियासी मोड़ की अलामत समझी जा रही है जहां सवाल शख्सियात से ज्यादा सियासी सिमत का है। महमूद खान अचकजई ने अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद अपनी पहली तकरीर में हुकूमत को जमहूरियत, पार्लिमान और आइन की सरबुलंदी के लिए गैर मशरूत ताउन की पेशकश कर दी है। महमूद अचकजई ने पीटीआई समेत तमाम अपोजिशन जमातों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि तनाव कम करके मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। मैं आपको बिला वजह तंग नहीं करूंगा। कौमी असम्बली को ताकत का असल मरकज बनना चाहिए। दाखिला, खारिजा और माशी पॉलिसीज इस ऐवान में बनाएं। अवाम की फलाह के लिए हमारे वोट हुकूमत के साथ होंगे। मुल्क को महाज आराई नहीं बल्कि मुज़ाकरात, आइन और पार्लिमान के जरिए आगे बढ़ना होगा। अपोजिशन लीडर ने यह भी मुतालिबा किया कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए ताकि उनकी बहनें मिल सकें। ये बयानात ऐसे वक्त में आए हैं जब सियासी अदम एतमाद, गैर यकीनी और जमूद ने सियासी और पार्लिमानी निज़ाम को जकड़ रखा है। महमूद खान अचकजई एक ऐसे सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी सियासत मुज़ाहिमत, उसूल पसंदी और पार्लिमानी बालादस्ती के गिर्द घूमती रही है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह की हैसियत से वो हमेशा मरकजियत, गैर मुंतखब क़ुव्वतों के किरदार और आईनी इन्हिराफ पर तनकीद करते रहे हैं। यही वजह है कि उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पर तकर्रुरी को महज एक रस्मी फैसला नहीं बल्कि सियासी पैगाम और अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। सियासी गिले शिकवों पर बैठकर ही बात हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पार्लियामेंट और मुज़ाकरात की मेज से ही निकलेगा। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने महमूद अचकजई के बयानात को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा, काश ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले करती। हुकूमत सियासी मसाइल पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ये सारी सूरत हाल इस बुनियादी सवाल को जन्म देती है कि क्या अपोजिशन को वाकई सिर्फ एक लीडर मिला है या इसके साथ कोई वाज़ेह सियासी हिकमत अमली भी आई है। महमूद अचकजई के बयानात मुफाहिमत और सियासी डेडलॉक के खात्मे की तरफ इशारा जरूर करते हैं, मगर हमारी सियासत में मसला अक्सर नीयत का नहीं इख्तियार का रहा है। क्या उन्हें वाकई मुज़ाकरात का मैंडेट हासिल है या वो महज एक अलामती किरदार तक ही महदूद रहेंगे। अपोजिशन लीडर का ओहदा पुर होना एक मुस्बत पेशरफ्त, मगर असल इम्तिहान यह है कि क्या ये तकर्रुरी सियासी डेडलॉक तोड़ सकेगी या फिर सियासी मुफाहिमत की एक और अधूरी कोशिश साबित होगी। इसी पूरी सूरत हाल पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के लिए हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत, अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई। बेहतरी का रास्ता पार्लियामेंट से ही निकलेगा, राना सनाउल्लाह। क्या वाकई सियासी डेडलॉक खत्म होने की तरफ कदम या सिर्फ रस्मी मुफाहिमत के अलामती बयानात। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और ज़ैगम खान साहब। ज़ैगम खान साहब, कल भी और आज भी हमें सेनेट में भी, कौमी असम्बली के फ्लोर से भी जिस तरह की गुफ्तगू और बातें हो रही हैं, आपके ख्याल में इन तकर्रुरियों के बाद मुज़ाकराती बयानात वाकई सियासी अमल को ड्राइव करेंगे और जिद बैक सीट पर होगी या ये एक वक्ती गुडविल जेस्चर या ये तकर्रुरियों तक की बात रह जाएगी? सियासतदानों को अच्छी अच्छी बातें करना तो आती हैं, बार बार वो करते हैं। इस तरह की बातें भी हम 1.5 साल से सुन रहे हैं। और ज़हन में रखिए कि महमूद खान अचकजई साहब इस वक्त कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बने हैं, लेकिन उनको गुफ्तगू का, बातचीत का मैंडेट इमरान खान ने जून 2024 में दिया था, आज से कोई 1.5 साल पहले। फिर जुलाई में इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि महमूद खान अचकजई मेरे नुमाइंदे के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, और फिर अगस्त में उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त नहीं दी। तो इस 1.5 साल के अरसे में महमूद खान इस गुफ्तगू के मैंडेट के साथ ही कौमी असम्बली में बैठे रहे हैं। इस मैंडेट के साथ ही उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की चेयरमैनशिप चलाई है, जिसमें पीटीआई शामिल है। उनको एक इजाफी टाइटल ज़रूर मिला है, लेकिन ये मैंडेट तो नया नहीं है, ये 1.5 साल से उनके पास है, और इस मैंडेट ने उनकी कोई हेल्प नहीं की कि वो गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। तो फिर कहा जाए कि मैंडेट था या मैंडेट नहीं था, इसको क्लियर कीजिए पहले। अब ये तो इतना दिलचस्प सवाल है कि ना खुद महमूद खान अचकजई को पता है, ना पीटीआई को पता है कि उनके पास ये मैंडेट था भी या मैंडेट नहीं भी था। क्योंकि इमरान खान जिसको मैंडेट देते हैं उसको मैंडेट देते भी हैं, नहीं भी देते।
اور ابھی جو مینڈیٹ ملا ہے جو پی ٹی آئی کہتی ہے، اور دونوں مینڈیٹ کی بات کی جاتی ہے، پہلے صرف مذاکرات کے مینڈیٹ کی بات کی جاتی تھی، ابھی دیکھیے سہیل خان آفریدی نے یہ کہا کہ تحریک کا مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک کب چلانی ہے، اور پی ٹی آئی ان کے پیچھے ہوگی۔ لیکن دیکھیے مذاکرات میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین مذاکرات کرے، لیکن کیا اس مذاکرات میں پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی کے شامل ہوگی؟ یہ انکلیئر ہے۔ علیمہ بی بی نے ویسے گزشتہ روز بھی ایک بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بات مذاکرات سے آگے نکل گئی ہے۔ جی مذاکرات سے آگے ہی نکل گئی ہے اور پیچھے بھی رہ گئی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی خود ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی تو میرا نہیں خیال کہ حکومت بات کرنے کو تیار ہوگی۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ دیکھیں ایک اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے 50 سال اکٹھے کام کیا ہے، جن کے بال اکٹھے سفید ہوئے ہیں، جو اکٹھے جیلوں میں گئے ہیں، جنہوں نے اکٹھے مارشل لاؤں کا سامنا کیا ہے، ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی دیکھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اچھا برا نبھایا ہے، وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا جانتے ہیں۔ لیکن جن کو جو پلیٹ فارم ملا ہے، جس جماعت نے پلیٹ فارم دیا ہے، وہ ایک بالکل مختلف جماعت ہے، اس کا رویہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بالکل مختلف ہے۔ آج جتنی انہوں نے باتیں کی، ذرا آپ کسی پی ٹی آئی والے سے کہیے کہ نواز شریف کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ باتیں دہرا دے جو محمود خان اچکزئی نے کی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پی ٹی آئی میں سے اس گفتگو کو بھی دہرانے کو تیار ہوگا جو محمود خان نے کیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ محمود خان کی ذاتی بات الگ، بات یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم پر اس وقت وہ بیٹھے ہیں اس کی تمام تر قوت پی ٹی آئی کے پاس ہے، محمود خان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ایک سیٹ ہے۔ اگر پی ٹی آئی ان کے پیچھے نہیں چلے گی یا بائن نہیں پورا ان کا ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور 1.5 سال یہی کچھ ہوا۔ اور صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، دوسری طرف کی بھی بات ہے نا، کہ اگر پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی نرمی دکھاتی ہے تو کیا دوسری طرف بھی کوئی نرمی موجود ہے؟ جو چیزیں، جو مسئلے اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے اور جو لوگوں نے بات کی حکومت کے زیغم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ آگے چلیں، اگر آپ پچھلی 8 فروری کی بات کریں گے تو ہم 18 کی کریں گے، تو ایسے تو پیچھے کا سفر ہوگا، آگے چلنا ہے تو غیر مشروط طور آگے چلیں۔ تبھی تو یہ سوال رکھا ہے کہ جب دونوں کہہ رہے ہیں آگے چلنا ہے تو کیا وہ مینڈیٹ اچکزئی صاحب رکھتے ہیں کہ وہ آگے چل پائیں گے، یا وہ جیل کے اندر بیٹھی شخصیت کی طرف دیکھیں گے کہ قدم لوں گا یا نہیں لوں گا؟ اگر تو بات وہی ہے تو پھر ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ دیکھیں آگے چلیں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو الیکشن پروسیس کے اوپر اعتراض ہے تو آئیں اس کے اوپر سے کام شروع کرتے ہیں۔ یہ باتیں ویسے عمران خان بھی کہتے رہے، اور پھر جب آئے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے 18 سے پہلے۔ تو اگر آپ کو الیکشن پر اعتراض ہے، اس کے نظام پر اعتراض ہے، تو ادھر ہی سیاسی جماعتوں کو بڑھ جانا چاہیے۔ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ تیار ہے کہ 9 مئی کو اگنور کر دے، 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دے؟ کیا اس پہ تیار ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس بات پہ تیار ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، اور جو گفتگو ہو اس میں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ نہ ہو؟ تو مطلب علامتی رہا آپ کی گفتگو تو کہہ رہی ہے اچکزئی صاحب نو بڈی ہو گئے، کہ کیا وہ تیار ہیں، کیا وہ تیار ہیں؟ اچکزئی صاحب از نو بڈی دین؟ مجھے نہیں لگتا، دیکھیے کیونکہ اچکزئی صاحب وہ نامہ بر ہیں جو خود تو بڑے کین ہو سکتے ہیں، لیکن جو دوسری دونوں سائیڈز ہیں وہ اس بات پہ بہت کین نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بات کو جلدی آگے بڑھے گی۔ آج انہوں نے ایک اچھی بات کی، دیکھیں انہوں نے کیا کہا حکومت کو کہ آپ تھوڑا سا ایسا ماحول پیدا کریں جس میں بات پیدا ہو سکے، تو اس پر ہی ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ جو یہ میجرز بھی لینے ہوں گے کانفیڈنس بلڈنگ، اس کو بھی پہلے آپس میں طے کرنا ہوگا، ابھی صرف آپس میں وہ طے کر لیں، بیہائنڈ دا ڈورز طے کر دیں کہ کیسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں، لمبا فاصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شہزاد چودھری صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب بطور سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کا، احتجاج کا اعلان کیے ہوئے ہیں۔ اب مگر انہوں نے جو خطاب کیا ابھی فلور کے اوپر، اس میں انہوں نے کہا پاکستان احتجاجوں اور مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور بہت ہی سین گفتگو انہوں نے کی، کچھ مطالبات بھی رکھے گئے قرارداد کے ذریعے۔ اب احتجاج اور مذاکرات کیا پیرلل چل پائیں گے، یا ان کو اپنی 8 فروری کی کال کو کسی حساب سے واپس لینا ہوگا؟ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ اچکزئی صاحب وہ مینڈیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ فاصلے طے کر پائیں گے؟ اچھا، اگر ہم اس کو پی ٹی آئی کے پرزم سے، پی ٹی آئی کے عکس سے ہٹا کے حکومتی عکس سے اسی چیز کو دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کی افادیت کتنی ہے، تو میرا خیال ہے ایک ڈیفرنٹ پکچر سامنے آتی ہے۔ حکومتی اگر عکس سے دیکھا جائے، حکومتی لینس سے دیکھا جائے، تو پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ پارلیمنٹ کا کاروبار کچھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جن کمیٹیوں کو چھوڑ کے گئے ہیں
अचकजई साहब उनको वापस इस चीज़ पे कन्विंस कर लें कि आप आए कमेटी में वापस हो जाएं, तो एक पार्लियामेंट का एक जो निज़ाम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख को बहाल कर पाएगा। इस वक्त तो पार्लियामेंट की साख है ही नहीं। इसलिए सबसे पहला मकसद इस हुकूमत का, इस निज़ाम का ये है कि किसी तरीके से पार्लियामेंट की साख तो अपने तौर पे कायम हो ना। तो पहली बात तो मुझे ख्याल है कि मुझे लगता यूं है कि जैसे इसके बाद जो पहला कदम होगा कि उनको कन्विंस किया जाएगा कि वापस आ जाए। दूसरी बात, हुकूमत अगर ये कर लेती है और पार्लियामेंट को चला पाती है तो ये पहली हुकूमत की कामयाबी होगी, बिल्कुल मेन बड़ी कामयाबी। उनको क्या मैंडेट दिया गया या क्या काम दिया गया है कि आप एक स्टेबिलिटी का माहौल पैदा करें, और स्टेबिलिटी आएगी तो साख आपकी बनेगी। तो स्टेबिलिटी दो चीजों से आती है ना, मईशत से और इस किस्म की सियासी अफरा तफरी अगर आप इसको किसी तौर पर सुलझा सकते हैं, खामोशी ला सकते हैं, तो पार्लियामेंट काम करेगी तो एक तरीका बनेगा जिसके अंदर फिर पीटीआई के वो लोग जो कि पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो शायद कहीं ना कहीं के साथ मिलकर चलते जाएं, कम से कम अपना ऑपोजिशन का रोल तो निभाते रहेंगे, नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो स्टेबिलिटी या जो काम करते हैं इदारे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात, आज जब उनको ये टास्क दिया गया और उनको प्रेशर महसूस हो रहा है हुकूमत को कि हमें ये कहा जा रहा है कि तुम ये इसको अचीव करो, तो क्या कल को हम पे और प्रेशर ना आ जाए कि अब मैशत तुम नहीं संभल रही, अब तुम इस काबिल नहीं हो, अच्छा तो अब हम कुछ और देखते हैं वगैरह वगैरह। ये प्रेशर भी आ सकता है। सियासी और गैर सियासी पलड़े जो हैं वो कब तक बराबर लेके चलेंगे हम, और ये भी तो मुमकिन है कि गैर सियासी फिर से किसी वक्त भारी हो जाए और ये हल्के अपने आप को महसूस करना शुरू कर। उस वक्त ये महमूद अचकजई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फिर से एक और वाइडर डायलॉग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्रिएट करने की अहलियत रखें। तो मैं तो समझता हूं कि पीटीआई से ज्यादा ये एक हुकूमती कदम है जिसके ऊपर हुकूमत सेलिब्रेट जरूर कर रही होगी कि हमारे लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कल का यकीन नहीं है। ये जो सियासी गैर सियासी पलड़े हैं अभी आज आपको हल्के हल्के नजर आ रहे हैं कि शायद बराबर है, लेकिन बराबर है नहीं। और अगर ये बहुत हल्का हो गया सियासी वाला तो फिर शायद उधर वजन डालने की जरूरत होगी। फिर अचकजई साहब फिर दोबारा काम आ जाएंगे, है ही वो एक कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी और डेमोक्रेट भी। 12 इसको एक तरफ रखते हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल पीटीआई के ऊपर। इससे क्या होगा अगर पीटीआई के अंदर, मैं कहूं तो 4 हिस्से हैं पीटीआई के। एक तो वो अगर ये पॉलिटिशियंस वापस कमेटियों में आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, एक ये शक्ल बनती है। दूसरी शक्ल वो है जो कि बानी की आज़ादी के लिए करनी है, वो अलीमा खान बखूबी इस वक्त अंजाम दे रही हैं बाहर खड़ी होकर, और वो तमाम ऐसे लीडरान जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है वो मिलके साथ उनके वो अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखें, अदालतों में ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, अडयाला के आगे ले जाएं। अच्छा, तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा वो है जो कि सूबे को चलाने वाला काम है। तो सूबे वाले काम के लिए थोकर सुहेल अफरीदी से प्रेशर हटे और वो अपने सूबे को चलाने शुरू कर दे। और चौथा, पीटीआई के वो लोग जो बाहर बैठ के पॉलिसी को डिटर्मिन और ट्रिगर करते हैं और ड्राइव करते हैं बैठ के, सोशल मीडिया वाले, उनसे किसी ना किसी तरीके से पीटीआई को अपने आप शहजाद साहब कतई कलामी की माजरत, पीटीआई के आपने 4 धड़े बता दिए, 4 बयानिए हो गए। ये फिर बातचीत करने को, नेगोशिएट करने को, या हुकूमत किस पे ट्रस्ट करेगी? एक बात करेगा दूसरा गाली देगा, तो ये क्या रास्ते निकल पाएंगे? वो 3 की तरफ से आंख बंद कर लें और अचकजई से आपके साथ बात करते जाएं तो शायद मामला हल हो जाए। अगर तो आपके सवाल का एक वाहिद हल ये है और वाहिद मकसद ये है कि क्या इमरान खान को रिहा कर पाएंगे या नहीं, अगर आपका ये है तो इसका जवाब मेरे ख्याल में बगैर किसी को हमसे पूछे, बगैर किसी से भी पूछ ले, कहेगा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा, जब तक ये निज़ाम नहीं चाहेगा नहीं होगा। तो क्योंकि ये किसी के काबू में नहीं है, ये हुकूमत के पास नहीं है ये इख्तियार। अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो जितनी मर्जी बातचीत कर लें, वो तो खान तो बाहर नहीं आ रहा। खान तो बाहर आएगा जब उसने आना होगा, जब उसकी किस्मत में लिखा हुआ आना होगा, और जब उसको इस तरीके का माहौल पैदा होगा जो कि इस तरफ से नहीं होगा, किसी और तरफ से होगा। तो ये तो वाज़ेह हो गई बात। अब आ गया, अच्छा अब तो अगर ये नहीं तो फिर क्या? वही डेफिनेशन है वो 4 चीजों की मैंने बताई, सूबा भी चलाना है, निज़ाम भी चलाना है, पार्लियामेंट भी चलानी है, हल्की सी कोई सियासत की कोई शक्ल भी देनी है, और फिर ये भी खौफ को परे करना है कि यार ये ना हो कि हम बिल्कुल ही हल्के हो जाएं और गैर सियासी पलड़ा बहुत भारी हो जाए और हम सबके ऊपर शक्ल। तो ये डिपेंड करता है कि किसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या गोल लेके चला, उसके हिसाब से अफादियत है इन चीजों की जो आपने सवाल पूछा। दुरुस्त हो गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान के हक में सोचा जाए तो यही है
کہ یہ جو ہمارے جس رستے پہ ہیں اس کو نپٹائیں تاکہ مستقبل کا خاکہ پھر سے بہتر طور پہ تیار ہو ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کا کردار، گفتگو یہ بتا رہی ہمیں کہ حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اور اپوزیشن بھی کیا ہے کہ ہماری کشتی یا نیا یہی پار لگائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں بلا وجہ تنگ نہیں کروں گا اور آئیے مذاکرات پر بیٹھتے ہیں. عمران خان کسی بھی طرح حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بار بار کہتے ہیں، آج پارلیمنٹ کے فلور پہ حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی عمران خان کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ دیکھیں، یہ میں نے دونوں دوستوں کی بات سنی ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں. زندگی اور سیاست میں ifs and buts اپنی جگہ ہوتے ہیں، اور جو آپ نے حوالہ ہلکا سا دیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں کا حال وہ بھی ایک حقیقت ہوتا ہے، بیان بازیاں بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنا، سیکنڈ ورلڈ وار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو جاپنیز وہ بامب شام چل چکے تھے سارے، تو جاپنیز جنرلز ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو سرنڈر. بادشاہ نے تاریخی جملہ بولا ویٹو کرتے ہوئے، اس نے کہا کہ قطعاً نہیں، وی ہیو ٹو سرنڈر. قوم سے خطاب کیا، ایک جملے نے تقدیر بدل دی. اس نے کہا تھا کہ جنٹلمن یا کنٹری مین جو بھی، we have lost the war. Now pick up the arms and pick up the tools. یہ سچویشن آ جاتی ہے. This time I don't think یہ سب رسمی ہے، کیونکہ ہر شے جیم ہو چکی ہے. It's a battle of nerves now. پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اگر میرے جیسا گھامڑ جانتا ہے کہ کدھر جا رہی ہے بات، تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا. سیز ہو چکا ہے انجن. اداکاریاں شداکاریاں نہیں اب چلیں گی. اور آئی ڈونٹ تھنک دس ٹائم کہ یہ صرف رسمی ہی ہوگا. اٹس اے ویری سیریس ایفرٹ. ہوتا کیا ہے میں نہیں جانتا. اور ایک دو چیزیں جو بھی بات آپ نے حوالے دی ہیں، محمود اچکزئی صاحب ایک سنجیدہ متوازن بردبار آدمی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہی مینس بزنس. وہ توڑ چڑھتا ہے نہیں، آئی ڈونٹ نو. اور رانا ثناء اللہ بھی بہت میچور بیلنسڈ. کبھی کبھی میں جب رانا ثناء اللہ کی بات سنتا ہوں، پی ٹی آئی جتنا انہوں نے زیادتی پی ٹی آئی والوں نے اس بندے کے ساتھ کی تھی، آئی پرسنلی نو ایوری تھنگ. خیر، اور اس وقت میں نے بہت بری طرح اپوز کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ تم کر کیا رہے ہو. اچھا، اور آخری بات ذرا غور سے سن لیں. یہ ہم کہتے ہیں شریعت شریعت شریعت، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے عربی کا شریعہ. شریعہ کہتے ہیں عائشہ کانسٹنٹلی رننگ واٹر، مسلسل بہتا پانی، جو فار ایکس نمبر آف ڈیز رک جائے. دن میں بھول گیا ہوں، 8 دن 10 دن جو بھی ہیں، تو اٹ ٹرنز انٹو، وہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، کریہا. یہ ملک رکا ہوا ہے، انجن سیز ہو چکا ہے، آپ کو بدلنا پڑے گا. مطلب ہے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے، ادروائز تیار ہو جاؤ. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی ہمارا سوال ہے کہ کیا رویے تبدیل ہوں گے. عامر صاحب، ٹائٹل مل گیا اچکزئی صاحب کو، نیت کا اظہار انہوں نے فلور پہ کر دیا گفتگو کرتے ہوئے. اختیار پر ہمارا سوال ہے، کیا اچکزئی صاحب عمران خان کا بیانیہ اپنائیں گے یا عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لا پائیں گے؟ عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ اختیار سے زیادہ اچکزئی صاحب اپنی ذاتی سیاست میں یہ عہدہ ان کو جس مقام پر لے آیا ہے، وہ اس کا بھی ایک خاص رول ہو سکتا ہے. اگر آپ محمود اچکزئی صاحب کی سیاست کو دیکھیں، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں عائشہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ کسی کی تقریر سے الجھی ہوئی ہے یا یہ کسی کی تقریر سے سلجھ سکتی ہے. لیکن پھر بھی ان کی جو پہلی تقریر تھی ایز این اپوزیشن لیڈر، میں اس کو بہت اہمیت محسوس کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ان کی جو سیاست تھی وہ ایک علاقائی سطح تک محدود تھی. وہ ایک خاص قسم کا پشتون الیکٹوریٹ تھا جس کے اندر وہ سیاست کر رہے تھے. ٹھیک ہے،
ود ان دیٹ سیاست انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہوگا, انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہوئے ہوں گے, لیکن ان کو قومی سطح کے اوپر ان کی سیاست کی وہ پہچان نہیں ہے جو ہمارے بہت سے دوسرے لیڈرز کے پاس ہے. تو یہ ان کے لیے ایک, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ ان کی سیاست پاکستان کے بارڈر ایریا کے اندر زیادہ تر انہوں نے کی ہے, اس علاقے کی سیاست ہے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ان کے رہے ہوں گے, اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے بھی بہت سارے ایسے کام کیے ہوں گے جن کا شاید پاکستانی کو پتہ نہ ہو. سو وہ ایک تو اس نظام کو وہ اندر باہر جانتے ہیں, لیکن بہت اہم چیز یہ ہے عائشہ کہ ان کو یہ موقع ملا ہے اپنی عمر بھر کی سیاست کو ایک قومی سطح پر لانے کا, ایک ایسے موقع پر جہاں ہر کسی کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کوئی کمی آئے, اور ان کو ایک ایسا عہدہ ملا ہے جو کہ بڑا کلیدی کردار اس کے اندر اس کا ہو سکتا ہے. اب کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار بہت کلیدی ہو سکتا ہے, اس کی میرا خیال میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت پر ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم پہ میرا خیال ہے کافی اب دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھیا حکومت آپ کے پاس ہے, یہ صورتحال اگر الجھی ہوئی ہے تو اس کو سلجھانے کی پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے, اور اگر آپ نہیں بڑھتے ہیں آگے تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ بہت سے ان کے اپنے ون پیج والے ساتھیوں کو جو ہے وہ ان قریب نامناسب لگنا شروع ہو جائے. تو ایک اس سے پہلے تو پرائم منسٹر اکیلے تھے, اکیلے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اب ایک اپوزیشن لیڈر اور ایک جانا پہچانا اور بڑا آرٹیکولیٹ اور بڑا ایکسپیرینس سیاستدان جو ہے اب وہ اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے, تو اس سے شہباز شریف کے ساتھ بھی کے اوپر بھی پہلے سے زیادہ پریشر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سہولت میرا خیال ہے جو محمود اچکزئی صاحب کو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اگر کچھ بھی کریں, وہ کسی بھی قسم کا انیشیٹو لیں مفاہمت کی جانب بڑھنے کی, وہ جس طرح سے بھی کوشش کریں, اگر بہت زیادہ پش بیک آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی طرف سے, جس کی مجھے امید نہیں ہے لیکن عمران خان کی طرف سے ہی آ سکتا ہے جو بھی میجر پش بیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میرا خیال تو یہ تھا, بہرحال میں پی ٹی آئی کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو ان کے اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ڈسٹنس ہے کہ براہ راست وہ ان کے نمائندے نہیں ہیں لیکن ایک سیکنڈ سٹیپ پہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ بھی میرا خیال ہے موجودہ حالات کے اندر اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے اندر کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے یہ ڈسٹنس بھی. تو میں تو اس کو عائشہ کافی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ سمجھ رہا ہوں. اہم ڈیولپمنٹ ہے یقیناً, اور اچکزئی صاحب کا گفتگو یہاں پہنچی کہ حکومت اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ نون کی حکومت دونوں کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے ایک کڑی کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اچکزئی صاحب وہ کڑی بن کے ڈیڈ لاک کے تالے کی چابی بنیں گے اور کیا مذاکرات آگے چلیں گے, یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ پیس بورڈ کی. ٹرمپ صاحب کی جانب سے ایک کے بعد ایک نئی آفر ہے دنیا کے لیے, اس میں ہے کیا چھپا؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ برس امریکی صدر کی جانب سے 20 نکات پر مشتمل غزہ امن معاہدہ متعارف کروایا گیا تھا, جس کا مقصد غزہ میں جاری تشدد اور نسل کشی کا پائیدار حل نکالنا تھا. امن معاہدے کا تمام ممالک کی جانب سے خیر مقدم بھی کیا گیا. یہ معاہدہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہوا اور اب صدر ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس کا اعلان کیا گیا ہے جو غزہ میں امن سے متعلق معاملات دیکھے. غزہ کے علاوہ دیگر عالمی تنازعات میں مداخلت کو بھی اس بورڈ کے دائرہ کار میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ اس بورڈ کے غیر معینہ مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے اور ان کو ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہوگا. پاکستان، بھارت، روس، ترکی، مصر اور فرانس سمیت 60 ممالک کو اس بورڈ میں باقاعدہ شمولیت کے لیے دعوت نامے بھی دے دیے گئے ہیں. بلومبرگ کے مطابق یہ بورڈ محض ایک ثالثی پلیٹ فارم نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے متبادل یا حریف ادارے کی صورت اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے، جس میں عالمی نظام کو صدر ٹرمپ کے ذاتی ویژن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی تناظر میں دنیا کے مختلف ممالک کو یہ دعوت دی گئی ہے. یوں لگتا ہے یہ وہ تنظیم ہوگی جہاں معاملات ٹرمپ کی پسند سے طے ہوں گے. نوبیل انعام نہ ملنے پر ناراض اور ساری دنیا کو ٹیرف سے چلانے کے شوقین ٹرمپ نے کیا اس معاملے کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ غزہ پیس بورڈ کا حصہ بننے کے لیے خواہش مند ممالک $1 ارب ادا کریں گے. زیادہ رقم ادا کرنے والے ملک مستقل رکن ہوں گے، جبکہ کم رقم ادا کرنے والے ملک 3 سال کے لیے بورڈ کا حصہ ہوں گے، جن کی تجدید شمولیت کا بھی فیصلہ بعد میں صدر ٹرمپ کریں گے.
غزہ امن بورڈ کے چارٹر میں موجودہ عالمی اداروں کو ناکام قرار دے کر ایک زیادہ مؤثر اور جرأت مند متبادل کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جن ممالک کو دعوت نامے بھیجے ہیں وہ محض دعوت نامے نہیں بلکہ حکم نامے معلوم ہوتے ہیں، جس پر انکار کی صورت میں بھاری ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ فرانسیسی صدر میکرون کو 200% ٹیرف کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ دباؤ اور دھمکی کے ذریعے نتائج کتنے مستحکم ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ کو سنجیدہ اصلاحات کی ضرورت ہے، خصوصاً ایسے مواقع پر جہاں وہ غزہ جیسے سانحات کو روکنے میں ناکام رہا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ایک فرد واحد کے زیر اثر نیا فورم قائم کرنا ہے؟ صدر ٹرمپ کی جارحانہ خارجہ پالیسی ہو، ایران اور وینزویلا کے خلاف دھمکیاں ہو، یا پھر گرین لینڈ پر قبضے جیسے بیانات، ان کی امن پسندی پر سنگین سوالات اسی پر گفتگو رکھے گئے۔ پینل کے لیے سوال: غزہ پیس بورڈ، ٹرمپ ویٹو پاور کے ساتھ چیئرمین، رکن ممالک کو $1 ارب دینے ہوں گے، اقوام متحدہ کے متبادل ادارہ بنانے کی سوچ، کیا پاکستان کو غزہ امن بورڈ کا حصہ بننا چاہیے؟ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو کچھ ٹرمپ سوچ رہے ہیں کیا پریکٹیکلی ممکن ہے؟ جی بالکل، دیکھیے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ڈسارم کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس کے اندر کہ کوئی انویسٹمنٹ وہ لا سکیں، اور انویسٹمنٹ کے ساتھ غزہ کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ وہ فرینچ ریویرا کی ایک کاپی بن جائے یا اس کی مماثلت بن جائے۔ بہرحال یہ بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا یہ تو دور کی بات ہے۔ اس میں مشرق وسطیٰ کے جو اندرونی حالات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اتنے مشکل اور پیچیدہ ہیں کہ وہ اس قسم کا اتنا آسان سمپلسٹک حل دینے کے لیے اس وقت غالباً ممکن نظر نہیں آتا کہ اس طرح ہو پائے گا۔ دیکھیے جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا کہ اقوام متحدہ کے پیرل ایک اور آرگنائزیشن یا ایک اور گروپ بن رہا ہے، تو یہ اب ریت بن چکی ہے ہمارے دنیا کے اندر۔ میرے خیال میں بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شاید ٹھیک بھی ہو، وہی جیسے کہ برکس کا معاملہ ہے یا SCO ہے یا باقی، یہ جو آپ کو کچھ گروپس بندی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دنیا کس طریقے سے آہستہ آہستہ، جیسے ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ مختلف گروپوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس طرف کو چل رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اقوام متحدہ کا اس میں رول کیا ہے، اب تک اس نے کیا کیا ہے، غزہ میں اقوام متحدہ کیا کر پائی اگر اس نے کچھ کیا، یا وہ بالکل ہی ایک ان افیکٹو قسم کی ایک آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ فائنل آپ کا سوال کہ کیا پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اگر پاکستان SCO کے لیے ممبر بن سکتا ہے، برکس کے لیے خواہش مند ہے کہ بن جائے، تو یہ بھی ٹرمپ کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے۔ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے $1 بلین اگر آپ دیں گے تو پھر آپ 3 سال سے زیادہ رہ سکتے ہیں۔ شاید 3 سال کے لیے $1 بلین کی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہم نے پیسے دے کے بیٹھنا ہے تو پھر میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ ہمیں سعودی عرب، ترکی، پاکستان جو کہ اب ایک اتحاد میں بنتے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں، شنید ہے کہ وہ آپس میں ساتھی بن جائیں گے، ان میں سے پھر کسی کو کہہ کے کوئی $1 بلین دلوا لیں، اور اگر آپ کو ایک سیٹ ملتی ہے وہاں پہ پاکستان کو اپنے آج کل کے تعلقات کے پس منظر میں، تو لے لیجئے، 3 سال اچھے گزر جائیں گے۔ ٹرمپ کا یہ پتہ نہیں ہے کہ 6 مہینے سال کے بعد پاکستان کے بارے میں کیا سوچے گا، تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کو کمٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی خطرہ موجود نہیں ہے کہ پاکستان افواج بھیجے گا، کیونکہ میرا خیال ہے وہاں پہ اور زیادہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی افواج ہمیں قبول ہے اور کس کی نہیں ہے، اور پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جن کی افواج قبول نہیں ہے۔ تو جانے میں اگر موقع ملتا ہے، بغیر پیسے دیے ہوئے سیٹ ملتی ہے، ضرور لے لیجئے، آپ کے کیپ میں ایک اور فیدر آ جائے گا کچھ دیر کے لیے جب تک ٹرمپ آپ کے ساتھ ہے، ورنہ پھر ٹرمپ 2 سال بعد یا سال بعد چینج ہوگا تو پھر آپ کو کرسی بھی چھوڑنی پڑے گی اور واپس اپنی جگہ پہ آنا پڑے گا۔ ہمیں چین کے ساتھ تعلقات کو بہر صورت بہت مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ ہم امریکہ کی کسی بھی ایسی انپریڈکٹیبلٹی کو بیلنس کر سکیں۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، بلومبرگ کی رپورٹ جس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ٹرمپ ایک متبادل تنظیم چاہتے ہیں، کیا وہ جیسے ابھی شہزاد صاحب نے بھی حوالہ دیا برکس یا اور بھی تنظیمیں موجود ہیں، کیا ٹرمپ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ اب دنیا ایک سپر پاور کے نیچے نہیں چل رہی، بہت سے کانفلکٹس موجود ہیں، کیا یہ تنظیم پھر ٹرمپین زیادہ ہوگی یا واقعی وہ پیس بورڈ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی امن کی تعریف کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں؟ یہ امریکہ نے 1945 کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنایا تھا، جس میں بہت سی بین الاقوامی تنظیمیں تھیں، انسٹیٹیوشنز تھے جو اس کو چلاتے تھے، امریکہ کی خاطر چلاتے تھے، امریکہ کی طاقت اور اس کے مفاد اس میں سب سے اہم ہوتے تھے۔ بہرحال اس میں ایسی تنظیمیں تھیں جس میں پوری دنیا شامل تھی اور ان کا بھی بینیفٹ تھا، تو سب کو گرا کر
ट्रम्प साहब एक अपना निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर है। अभी देखिए, अभी जिस पीस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, ये तो बज़ाहिर फ़लस्तीन से कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा एक इशू है, और पैरेलल ज़ाहिर कौमी ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल हो या ना हो, लेकिन आपको पैरेलल नज़र आता है ना, जितना उसका एम्बिशन है, जितना बड़ा है, और इस हाईली पर्सनलाइज्ड, यस, और इसमें जाहिर है ताकतवर मुल्क हैं सेलेक्टेड, वो मगर वो शामिल कहते हैं वीटो भी ट्रम्प साहब के उसके पास साथ होगी और अफराद भी पैसे का शामिल हैं। इस्तेमाल भी उनके हिसाब से होगा, जो जब जी। जहां वो चाहें। जी, ट्रम्प साहब देखे ना, ये पर्सनलाइज्ड है कि एक प्राइवेट जो है वो एक जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी चलाई जाती है, उसमें वो भी आपको तासर मिलता है कि वो उसका परमानेंट हेड है, उनके पास वीटो भी है। यानी ये तमाम मुल्क भी कोई फैसला कर ले तो वो उसको वीटो भी कर सकते हैं। वो अपनी अथॉरिटी एक बैनुल अक़वामी तंजीम पर एक अमरीकी सदर से ज़्यादा अपनी अथॉरिटी भी रखना चाहते हैं। तो क्या ये चलेगा? देखिए, इंस्टीट्यूशंस के बगैर, जब तक इंस्टीट्यूशंस पीछे ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह का कोई निज़ाम चल सके, क्योंकि उसके पास एनफोर्समेंट की ताकत नहीं होती। अब यहाँ पे भी हमें नज़र नहीं आएगा कि इन्फोर्स कैसे होगा, सिवाय इसके कि वो अमरीकी सदर के तौर पर अपनी लिवरेज इस्तेमाल करें, सैंक्शंस की वो धमकियाँ लगाएं, सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं वो देने की कोशिश करें। सही। लेकिन वो ताहियात सदर तो नहीं है। वो जितने भी एक अपना अंदाज से चलें, वो 4 साल के लिए ही सदर हैं, और फिर वो अगली बार सदर बन भी नहीं सकते। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो देखिए कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेन्यू। तो पाकिस्तान को टेबल पे होना है। 3 साल तो हमें $1 बिलियन के बगैर शमूलियत मिल रही है। 3 साल बाद तो हो सकता है खेल खत्म, पैसा हजम भी हो चुका। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, ऊपर की गुफ्तगू ये कहती है कुछ और हो ना हो, हिस्सा जरूर बन जाना चाहिए इस बोर्ड का। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सफारती और अखलाकी एतबार से इंतहाई अहम है और कुदरत की जानिब से एक सुनहरी मौका है, इसमें जाना चाहिए। आप भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनना चाहिए? जैसे भी जैगम साहब ने कहा, पता नहीं इसकी मुद्दत कितनी होगी, टेबल पर तो होना जरूरी है। पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, पहले वो काम कर लें। खैर, अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशंस का मुतबादिल इदारा भी ट्रांसजेंडर ही होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ उठा के देख लें, और उससे पहले लीग ऑफ नेशंस की परफॉर्मेंस और उसका अंजाम ज़हन में रखें। सो जैसे पहले लीग ऑफ नेशंस नाम की नौटंकी थी, तो वही सूरत हाल है। डजंट मेक एनी डिफरेंस। ताकत आखिरी बात है। कुरानिक विजडम जो है ना, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। तो फर्क है एक भले का और एक बुरे का गलबा। हमारे दीन की फिलॉसफी ये है कि गलबा इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई तुम्हें मिसयूज़ ना कर सके, एब्यूज़ ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके। खैर, रह गए रुकन ममालिक, तो ट्रम्प साहब की वीटो पावर के साथ ये जोकर्स होंगे, ऐसे ही होंगे जैसे मूवीज़ में एक्स्ट्रास भी होते हैं। वीटो पावर का मतलब क्या है, समझाएं मुझे। उसके बाद किसी की कोई औकात रह जाती है। अच्छा, सो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान अगर कुछ दिए दिलाए बगैर मेंबरशिप बनता है तो कर ले, अदरवाइज नौटंकी से दूर है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चला नहीं, ठीक ये पूरी रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और ना होगी भी नहीं। ये गैर फितरी है। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, क्या वीटो पावर जब ट्रंप रख रहे हैं, अपनी मर्जी के मुल्कों को दावतनामे भेज रहे हैं शामिल होने के लिए, वीटो पावर भी उनके पास सब कुछ तय करके बैठे हुए हैं, क्या कोई ना भी कह सकता है? सदर मैक्रोन ने मुस्तरद किया पीस बोर्ड में शामिल होना, 200% टैरिफ की धमकी दी। क्या पाकिस्तान, क्योंकि ऊपर तो कहा गया कि होना चाहिए, हसन साहब कह रहे हैं फ्री में बिठाते हैं तो बैठ जाए, वरना कोई फायदा कोई नहीं इसका। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के पास इनकार की भी कोई सूरत है या हिस्सा बनना चाहिए? अच्छा, मेरी दादी जो हैं वो पंजाबी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया करती थी कि जिदे कार दाने उदे कमले भी सियाने। मेरे लिए बड़ा इंसाइटफुल मुहावरा इसलिए है कि ये मुहावरा आपको ये नहीं बता रहा कि जिसके घर दाने हैं वो वाकई सियाना है, वो कह रहा है कि इसके कमले भी सियाने। और मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया को भी ये बात समझ में आ रही है। यूरोपियन यूनियन का अगर आप रिएक्शन देखें टू दिस बोर्ड, तो उन्होंने फ्रांस ने इनफैक्ट
انہوں نے بڑی کلیئرلی ان سے کہا ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, یا کسی اور ملکوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حامی بھی نہیں بھری ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کی قانونی اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے آپ کو اس کا جواب دیں گے. یعنی کہ کوئی بھی جلدی نہیں دکھا رہا. سب کا میرا خیال ہے یہی سوچ بھی ہے اور یہی ان کو امید بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جوں امریکی صدر اپنی عسکری قوت پر کو دنیا کے اوپر اس طرح سے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی باتیں ایک حد سے آگے بڑھیں گی تو امریکہ کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ اپوزیشن آئے گی. دیکھیے وہ کوئی ایک ہی از ناٹ این انڈیویجول, وہ آپ کی اور میری طرح ایک انفرادی انسان نہیں ہے, وہ دنیا کی طاقتور ترین ملک کے صدر ہیں. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کی اس طرح کی باتوں کا ان کے ملک کے اندر سے ریاکشن مگر ابھی تک عامر صاحب وہ جس طرح خود کو لے کے چل رہے ہیں وہ ٹرمپ ہی ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں, مگر امریکہ نہیں اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو رہا ٹرمپ کے اندر. ایبسلیوٹلی جی, اور وہ ٹرمپ کی ایک حد سے بڑھ کے, ظاہر ہے کہ امریکی صدر ہیں تو امریکہ بالکل ان کو سائڈ لائن تو نہیں کر سکتا نا, لیکن امریکی نظام ایسا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ بھی اگر ایک حد سے بڑھ کے منمانی اپنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نظام کے اندر کچھ بلٹ ان میکنزمز ہیں کہ ان کو وہ روکا جائے, اور اسی لیے زیادہ تر دنیا جو ہے وہ ٹائم بائنگ کی کوشش کر رہی ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان کو بھی یہ یورپین یونین والا اگزامپل ہی لینا چاہیے. آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ جی ہم اس کی تکنیکی, اس کی قانونی, اس کی سیاسی پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے. کیونکہ جس طرح سے ٹرمپ اپنا یہ ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنی جلدی ان کو ہے اور جتنی جلدی وہ یہ سارے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے تو عین ممکن ہے شک کہ یہ ان کے جو پش بیک ہے فرام ود ان امریکہ, اپنے نظام کی طرف سے جو پش بیک ہے اس میں بھی اسی طرح سے تیزی آئے جس تیزی سے ٹرمپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک وقت کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ چاہے دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں یا جتنی بھی انیکوالٹی ہے, کوئی ایک شخص اٹھ کے خواہ وہ کسی بھی ملک کا صدر ہو وہ دنیا کے نظام کو اس طرح سے تلپٹ کر سکتا ہے جس طرح کہ اب تک کے ہمیں امریکی صدر سے اشارے مل رہے ہیں. درست ہو گیا. اب تو بات آخر میں یہاں پہنچی کہ پاکستان کو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امریکہ طاقت, دباؤ اور دھمکی کے ذریعے جس طریقے کے رد عمل چاہ رہا ہے اور جسے امن کا نام دے رہا ہے, اس پر جلد یا بدیر رد عمل دنیا کی جانب سے ضرور آئے گا. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.